آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے مشہور ساحل بونڈائی بیچ پر یہودی تہوار کے دوران ہونے والی ہولناک فائرنگ کے واقعے میں اب تک 12 افراد ہلاک اور 26 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ حملہ آوروں کی شناخت ساجد اکرم اور نوید اکرم کے ناموں سے ہوئی ہے۔ حملہ آور باپ اور بیٹا تھے۔ حملہ آور باپ پولیس کارروائی کے نتیجے میں مار دیا گیا ہے، جبکہ بیٹے کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد آج آسٹریلیا میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ دونوں حملہ آوروں کی شناخت سے متعلق ابھی تک مکمل تفصیلات و معلومات سامنے نہیں آئیں، البتہ بی بی سی کے مطابق جب آسٹریلیا کے وزیر داخلہ ٹونی برک سے یہ پوچھا گیا کہ حملہ آوروں کا تعلق کس ملک سے تھا تو ان کا کہنا تھا کہ اس مرحلے پر نیو ساؤتھ ویلز پولیس اس تحقیقات کی سربراہی کر رہی ہے۔ ابھی تک مجھے صرف ویزا کی تاریخ پر بات کرنے کی اجازت ملی ہے کہ جو میں نے آپ سے شیئر کر لی ہے، جبکہ آسٹریلوی میڈیا نے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتایا کہ نوید اور ساجد اکرم کسی دوسرے ملک سے تھے۔ ساجد اکرم کی عمر 50 سال جبکہ بیٹے نوید اکرم کی عمر 24 سال بتائی گئی ہے۔ 50 سالہ ساجد اکرم 1998 میں بیرون ملک سے اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا آیا تھا، جبکہ 24 سالہ اس کا بیٹا نوید اکرم آسٹریلیا کا پیدائشی شہری تھا۔ آسٹریلوی نشریاتی ادارے اے بی سی نے نوید اکرم سے متعلق آسٹریلوی انٹیلیجنس ادارے کا حوالہ دیتے ہوئے معلومات شیئر کی ہیں، اور اس معلومات کے مطابق 6 سال قبل نوید اکرم کے سڈنی میں دولت اسلامیہ کے ایک سیل سے تعلق کا جائزہ بھی لیا گیا تھا۔ اے بی سی کے مطابق ریاست اور وفاق کی ایجنسیوں پر مشتمل ایک مشترکہ انسداد دہشت گردی ٹیم کو یہ معلوم ہوا تھا کہ حملہ آور نے نام نہاد دولت اسلامیہ سے اپنی وفاداری ظاہر کی۔ ناظرین، سڈنی میں ہونے والے اس ہولناک واقعے کے بعد جہاں ایک جانب مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، وہیں دوسری طرف اس واقعے میں ملوث افراد کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کی بھی کوشش کی گئی، اور یہ کوشش کسی اور نے نہیں بلکہ بھارتی میڈیا نے شروع کی۔ پہلے بھارتی میڈیا اور پھر بھارتی سوشل میڈیا پر یہ پوری کیمپین شروع کی گئی، اور چونکہ آسٹریلوی پولیس نے ابتدائی طور پر حملہ آوروں کے نام اور تفصیلات شیئر نہیں کی تھیں تو آسٹریلوی میڈیا نے اپنے طور پر تحقیقات کرتے ہوئے ایک حملہ آور کا نام نوید اکرم بتایا، اور جیسے ہی نوید اکرم کا نام آسٹریلوی میڈیا پر نشر ہونا شروع ہوا، بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ایک ایسے پاکستانی نوجوان کی تصاویر شیئر کرنا شروع کر دی کہ جس نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جرسی پہن رکھی تھی، اور پتہ چلنے پر یہ معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا نام شیخ نوید تھا۔ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پاکستان کے خلاف اس نوجوان کی تصویر کو لے کر پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ شیخ نوید بونڈائی بیچ حملے میں ملوث ہے، اور پھر اس کا تعلق پاکستانی شہر لاہور سے بھی بتایا گیا۔ بھارت کے علاوہ اسرائیلی اخبارات اور افغان سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی پاکستان کے خلاف بھرپور کیمپین شروع کر دی۔ ہر گزرتے لمحے یہ کیمپین اتنی خطرناک ہوتی چلی گئی ناظرین کہ پاکستانی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اس کی فیکٹ چیکنگ شروع کر دی، اور سب سے پہلے پاکستانی سیاستدان جان اچکزئی نے فیکٹ چیک کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جس حملہ آور کو نوید سے ملایا جا رہا ہے اس کی اور حملہ آور کی جسامت بالکل فرق ہے۔ کیمپین میں مزید شدت آئی تو شیخ نوید کہ جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے ایک ویڈیو میں یہ بتایا کہ وہ بالکل معصوم ہے۔ جس انداز میں میری تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں اس کے نتائج نہ صرف خطرناک ہو سکتے ہیں بلکہ میری جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بھارت، اسرائیل اور افغان سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بالخصوص بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اس نفرت انگیز کیمپین میں سب سے آگے رہے، جنہوں نے ایک معصوم پاکستانی کی زندگی خطرے میں ڈالی، مگر ساتھ ہی اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ حملہ آور بھارتی نژاد تھے۔ آسٹریلوی ٹیلی ویژن چینل 9 نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک حملہ آور کے دوست نے یہ بتایا ہے کہ شوٹر کا والد بھارتی اور ماں اطالوی ہے۔ اب جہاں ایک طرف پاکستان اور اسلام کا نام لے کر بھارتی، اسرائیلی اور افغان سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز کیمپین چلی، وہیں دوسری جانب بونڈائی بیچ پر ایک بہادر شہری کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے کہ جو ہولناک فائرنگ کے دوران حملہ آور کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کوشش میں اسے بھی 2 گولیاں لگ جاتی ہیں۔ بی بی سی نے ویڈیو فوٹیج ویریفائی کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ جس وقت سڈنی میں ایک حملہ آور نہتے لوگوں پر ڈائریکٹ فائرنگ کر رہا تھا، عین اس وقت حملہ آور کے عقب سے ایک شخص نکلا اور اس نے حملہ آور کو دبوچنے کی کوشش کی۔ بی بی سی نے اس شخص کی شناخت 34 سالہ احمد الحمد کے نام سے کی ہے۔ بی بی سی کے مطابق احمد الحمد فائرنگ کرنے والے حملہ آور کی جانب دوڑتے ہیں اور اس سے اسلحہ چھین لیتے ہیں، بندوق کا رخ خود حملہ آور کی طرف بھی کر دیتے ہیں اور پھر اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ احمد الحمد سے متعلق بی بی سی نے یہ لکھا ہے کہ یہ پیشے کے لحاظ سے فروٹ شاپ کے مالک اور 2 بچیوں کے والد ہیں، اور اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ان کے خاندان کے مطابق احمد کے بازو اور ہاتھ میں گولیاں لگی ہیں کہ جن کے باعث ان کی سرجری کی گئی ہے۔ انسانی جانیں بچانے کے واقعے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد
न्यू साउथ वेल्स के वजीर आला क्रिस्टोफर जॉन मिन्स ने अहमद अल हम्द की जुर्रत को सराहते हुए कहा है कि उनकी बहादुरी के बायस कई लोग आज जिंदा हैं। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने भी ये कहा है कि आज हमने ये देखा कि किस तरह आम शहरी खतरे की तरफ बढ़कर दूसरों की जानें बचाते हैं। अहमद अल हम्द हमारे हीरो हैं। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस में खिताब के दौरान अहमद अल हम्द की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा है कि अहमद अल हम्द एक बहादुर तरीन इंसान है और ऐसे अफराद हकीकी हीरोज होते हैं कि जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों को बचाते हैं। अहमद की बहादुरी पर मारूफ अमरीकी सरमायाकार और हेज फंड कंपनी पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट के बानी बिल एक्मन ने अहमद को बहादुर हीरो करार देते हुए ऐलान किया है कि उनकी कंपनी ऐसे शहरियों के लिए इनामी प्रोग्राम शुरू करने जा रही है कि जो इस नौइयत की जुर्रतमंदाना करेजियस कार्रवाइयां सरंजाम देते हैं। जबकि अहमद के लिए कायम की गई गो फंड मी मुहिम में सबसे बड़ी रकम भी बिल एक्मन की जानिब से ही दी गई है और ये रकम $99,999 है। जबकि मजमूई तौर पर अब तक अहमद के लिए तकरीबन $10 लाख जमा हो चुके हैं। सिडनी वाक़े से नाजरीन एक बात तो साबित हो गई, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं। इस वाक़े में भी अगर एक जाने मासूम लोगों को कत्ल करने वाला हमलावर मुसलमान था तो दूसरी तरफ मासूम लोगों की जिंदगियां बचाने वाला अहमद भी एक मुसलमान ही था।